أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ فأما الذين كفروا پس بہرحال وہ لوگ جن نے کفر کیا فأعذبهم پس میں انہیں سزا دوں گا عذابا شدیدہ سخت عذاب کی شکل میں فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں وما لهم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور بہرحال جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل انہوں نے اچھے کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس ان کو پورا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ظلم کرنے والوں کو۔ ذالک نتلوہ علیک یہ ذکر نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں اسے علیک آپ پر من الآیات آیات سے والذکر الحکیم اور وہ ذکر ہے جو حکمت والا ہے۔ ان مثل عیسیٰ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے عند اللہ اللہ کے ہاں کا مثل آدم جیسے مثال ہے آدم علیہ السلام کی خلقہ اللہ نے ان کو پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم قال لو پھر کہا انہیں کن ہو جا فیکون وہ فوراً ہو گئے۔ الحق من ربک سچ تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکن پس نہ ہو تو من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ پر جو آپ سے الجھے جھگڑے اس میں من بعد ما جاءک بعد اس کے کہ جو آ چکا آپ کے پاس من العلم علم فقل تعالوا تو پھر آپ کہہ دیجئے آؤ ندعو ابناءنا ہم بلا لائیں اپنے بیٹوں کو وَأَبْنَاءَكُمْ اور تم اپنے بیٹوں کو وَنِسَاءَنَا اور ہم اپنی عورتوں کو وَنِسَاءَكُمْ اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم اپنے آپ اپنی جانوں کو وَأَنفُسَكُمْ اور تم اپنی جانوں کو ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم مباہلہ کریں دعا کریں فنجعل لعنت اللہ پھر ہم کریں لعنت اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہ البتہ بیان ہے سچ حق۔ وما من الہ اور نہیں ہے کوئی بھی الہ مشکل کشا الا اللہ سوائے اللہ کے۔ وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم البتہ وہ ہیں غلبے والے حکمتوں والے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ روگردانی کریں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں بالمفسدین فساد مچانے والوں کو۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور یہودیوں کی سازش جو آپ کے قتل کی تھی اس کو ختم فرما دیا، ناکام انہیں کر دیا، اور اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو بھی آپ کے تابعدار ہوں گے ہم ان کو ان یہودیوں پر غالب رکھیں گے۔ تو آج دنیا میں دیکھ لیں سب سے زیادہ پیروی کرنے والے حضرت عیسیٰ کی وہ تو ہیں اصل مسلمان، لیکن البتہ جو نام کے پیروکار ہیں جیسے دنیا میں عیسائیت ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی نسبت سے اپنے مذہب کا نام بھی انہوں نے عیسائیت رکھ لیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ آج یہودی ان کے منظور نظر ہیں۔ اگر عیسائیوں کی سرپرستی ان یہودیوں کو اسرائیل کو نہ رہے تو یہ پھر کسی کام کے نہیں ہیں، اور ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور دنیا میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں عیسیٰ آپ کے ماننے والوں کو ہمیشہ کفر کرنے والوں پر رکھوں گا، ان کے اوپر رکھوں گا، اور اس زمانے کا کفر یہ یہودیت تھی۔ آج کا بھی سب سے برا جو کفر ہے وہ یہودیت ہی ہے۔ تو اب اللہ جل شانہ اسی نسبت سے فرماتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے اور دین حق کو ٹھکرانے والے تھے ان کا انجام کیا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس بہرحال وہ لوگ جن نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، بس میں انہیں سزا دوں گا عذاب شدید کی شکل میں، فی دنیا میں، کہ دنیا میں طرح طرح کی مصیبتیں ان پہ مسلط کروں گا، پریشانیاں، قحط، مہنگائی اور دوسری دیگر شکلوں میں عذاب کی صورتیں جیسے آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، بدامنی، فتنہ، فساد، دہشت گردی، یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں، والآخرہ، اور آخرت میں دوزخ کی شکل میں عذاب شدید ہوگا، وما لهم من ناصرین، جب خدا کی پکڑ میں یہ ظالم آئیں گے تو کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے کام اچھے کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری، اور عمل صالح کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی بھی عمل نیکی کا کام کیا جائے وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ جو حضور کے طریقے پر کام نہ، اگرچہ وہ نیک اور اچھا کام ہو لیکن حضور کے طریقے اور سنت کے خلاف ہے تو عمل صالح نہیں، وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو جو عمل صالح کریں گے فیوفیہم، اللہ پورا پورا دیں گے انہیں اجورہم، ان کے عمل کا اجر اور ثواب، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے کہ جو دین حق کی مخالفت کریں اور دین کے مقابلے میں اپنی منمانی کریں، یہ ظالم ہیں اور اللہ کو ایسا طبقہ پسند نہیں ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ذالک، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، نتلوہ علیک، ہم یہ آپ پر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، من الآیات، اللہ کی آیات کی نشانیوں میں سے یہ ایک واقعہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، والذکر الحکیم، اور یہ واقعہ ایک ذکر ہے، اس میں بہت سی نصیحت کی باتیں ہیں جو واقعہ حکمتوں سے بھرپور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس مغالطے کو ختم فرمایا جو عیسائیوں کو لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا ان کا جب کوئی باپ نہیں ہے دنیا میں تو مطلب یہ کہ ان کا پھر باپ خدا ہے، اس لیے عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا اس وجہ سے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کوئی وجہ نہیں کہ اگر کسی کا باپ تمہیں دنیا میں نظر نہیں آ رہا اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو اس کا باپ خدا ہوگا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو نہ ان کی ماں اور نہ باپ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی پھر خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ خدا کے بیٹے ہیں تو حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے وہ بھی تو پھر خدا کی اولاد ہوئی۔ تو یہ کتنا نامعقول فلسفہ اور عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ کے چونکہ باپ نہیں تو ان کا باپ خدا ہے۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی پیدائش میں عند اللہ، اللہ کے ہاں، کیسی مثال ہے؟ کا مثال آدم، جیسے مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ وہ بھی بغیر باپ کے اور وہ تو ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے۔
محض اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، تو جو رب آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ رب عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح۔ اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام میں جو مشابہت اور مناسبت وہ اس طرح سے بھی ہے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو جو رب ایک مرد سے اس کی بیوی کو پیدا کر سکتا، مرد سے اللہ پیدائش کر رہے ہیں، خلق منها زوجہ قرآن میں ہے، اللہ نے آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، تو وہ ایک عورت سے اولاد نہیں پیدا کر سکتا بغیر شادی کے؟ یہ اللہ کو قدرت ہے۔ جو مرد سے پیدا کر سکتا ہے کسی انسان کو، تو وہ رب عورت سے جو اس کا ایک دستور ہے لیکن شادی کے ساتھ پیدائش ہوتی ہے، وہ بغیر شادی کے بھی پیدائش کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مناسبت حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم میں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا کو زمین پر پیدا کیا، پھر یہاں سے اٹھا کے اللہ انہیں جنت میں لے گئے، پھر جنت سے زمین پر اتارا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کے ساتھ ہے کہ جیسے ان کو اللہ نے زمین پر پیدا کیا اور پھر آسمانوں پہ اللہ اٹھا کے لے گئے، اللہ کو قدرت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر آسمانوں پہ اٹھا کے لے گئے۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے جنت سے زمین پہ اتارا، ایسے حضرت عیسیٰ کو اللہ پھر قیامت کے قریب آسمانوں سے زمین پر اتاریں گے۔ تو فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، پھر اس سے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ ثم قال له، جب مٹی سے انہیں بنایا ان کا ڈھانچہ، تو اللہ نے ان سے فرمایا کن، کہ اے ڈھانچے اب تو زندہ گوشت پوشت والا انسان ہو جا۔ تو گوشت پوشت والے انسان میں اس ڈھانچے میں اللہ نے روح پھونکی تو فیکون، وہ زندہ سلامت انسان بن گیا۔ الحق من ربک، تو فرمایا یہ حق جو بیان ہو رہا ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ یہ چونکہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو اب یہ حق اللہ نے بیان کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فمن حاجک فیہ، اس حق کے بیان کے بعد بھی جو شخص آپ سے جھگڑے، فیہ اس عیسیٰ کے معاملے میں، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم، تو اس کا تعلق ایک خاص واقعہ سے ہے کہ اس زمانے کے عیسائی، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک دفعہ نجران کے علاقے کے عیسائی، ان کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی تعداد کم و بیش 60 کے لگ بھگ وہ لوگ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور ان کے اندر ان کے نامور قسم کے لوگ بڑے بڑے موجود تھے، اور انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان کے اصل آنے کا مقصد تو تھا حضور سے صلح کرنا، چونکہ اسلام کی دعوت ان کے علاقے تک پہنچ چکی تھی اور فتوحات ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس میں عافیت جانی کہ ہم خود جا کر اللہ کے نبی سے معاملات کو طے کر لیتے ہیں اور اپنا علاقہ ان کے حوالے کر کے کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو ان میں جو لیڈر ان کے تھے عاقب ابن عبد المسیح تھا، اور اسی طرح بحار سے ابن القمہ، یہ بڑا ان کا مذہبی رہنما، بڑا پادری تھا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال و جواب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے فرمائے، اور آپ نے بھی ان سے سوالات فرمائے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور اس میں ان کا جیسے عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے پر، آپ نے اس عقیدے کا رد فرمایا، لیکن وہ کسی طور پر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم ان دلائل کے باوجود جو میں نے تم سے کیے ہیں اور تمہارے پاس ان کا کوئی جواب بھی نہیں ہے، اگر تم
کسی بات پر متفق ہوتے ہو تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم مباہلہ کر لیں، اور مباہلہ کی صورت یہاں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی، فقل، کہ آپ انہیں کہہ دیں، تعالو، آؤ، ندعو ابنانا و ابناکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، یعنی ہم اپنی اولادوں کو لے کر کے باہر آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی اولادوں کو لے کر کے آ جاؤ، اور وہاں ہم آ کر دعا کرتے ہیں۔ اور مباہلہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریق وہ باہر کسی کھلی جگہ پہ آ جائیں اپنی اولاد، اپنے مال مویشی کے ساتھ، اور آ کر کے دعا کریں، ہر ایک دعا کریں کہ اللہ ہم میں جو حق پر ہے اس کی تو مدد فرما، اور جو باطل اور ناحق پر ہے اس کو تو تباہ و برباد فرما۔ یہ دعا کرنا ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آؤ یہ مباہلہ کر لیں، ہم اپنی اولادوں کو ابنانا لے آتے ہیں، وابناکم، تم اپنی اولادوں کو لے آؤ، ونسانا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، ونساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا، ہم اپنی جانیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، وانفسکم، تم بھی اپنی جانیں لے کر کے حاضر ہو جاؤ۔ ان لوگوں کو یہ وفد جو آیا تھا حضور نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا۔ جب مباہلے کی بات ہوئی تو حضور نے فرمایا، رات کو یہ طے ہوا، فرمایا اگلے دن آ جانا فلاں جگہ پہ، وہاں ہم مباہلہ کریں گے۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ کا بھی اللہ پر ایمان ہے، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ بھی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی قیامت کے قائل، آپ بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کے بھی قائل ہیں، آسمانی کتابوں کے بھی سب قائل ہیں، اور تمام پیغمبروں کے بھی قائل ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، آپ بھی روزے رکھتے ہیں، اس لیے مباہلے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کے تابع رہ کر آپ کے ملک کی وفادار رعیت بن کر کے رہیں گے، بس یہ بتائیں کہ ہم پہ ٹیکس کتنا عائد ہوتا ہے۔ تو ٹال مٹول کر دی اور مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو انہوں نے جو نجران کا علاقہ تھا یہ حضور کے حوالے کر دیا، اور حضور کی رعیت میں اسلامی خلافت کے تحت رہنا انہوں نے قبول کر لیا۔ اور یہ اصول ہے اسلام کا کہ جو بھی غیر مسلم اسلامی مملکت میں اسلامی حکومت میں رہے گا، اسلامی حکومت اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے گی، اس کے بدلے میں کافر غیر مسلم ٹیکس اور جزیہ ادا کرے گا۔ اسلام کی اصطلاح میں جزیہ کہتے ہیں، اور آج کی جدید اصطلاح میں اس کو ٹیکس کہتے ہیں۔ تو وہ ٹیکس کی ادائیگی اس کے ذمہ ہوگی، لیکن یہ ٹیکس بھی اسلام نے آسان صورتوں میں رکھا ہے کہ عورتوں پر ٹیکس نہیں رکھا، بچوں پر ٹیکس نہیں رکھا، بوڑھوں پر ٹیکس نہیں رکھا، صرف غیر مسلم جوان لڑکوں پہ ٹیکس رکھا ہے، اور ان سے بھی معافی ہے اس صورت میں کہ اگر وہ جوان اسلامی فوج میں بھرتی ہو جائیں اور مسلم کمانڈر ان پہ اعتماد کریں کہ یہ خرابی نہیں کریں گے، تو ان کی فوج میں بھرتی ہو جائے تو پھر یہ ٹیکس بھی ان سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس قدر آسان ٹیکس کا نظام ہے اسلام کا۔ اور وہ ٹیکس کتنا ہے جو جوانوں پہ لگے گا، اس کے بارے میں بھی اسلامی اصولوں سے یہ بات ملتی ہے کہ جو امیر ترین غیر مسلم ہو، اس کے جو جوان ہیں ان پہ ٹیکس سالانہ 48 درہم، آج کے زمانے میں کم و بیش یہ 3000 کے لگ بھگ بھی شاید بمشکل بنتا ہو، تو 48 درہم سالانہ ٹیکس ہے جو جوان اور امیر آدمی، کاروباری، بزنس مین، اور جو متوسط درجے کا غیر مسلم ہو اس پہ 24 درہم سالانہ، اور جو غریب غیر مسلم ہے اس پہ 12 درہم سال کے بعد ہے ٹیکس۔ کتنا آسان نظام ٹیکس کا ہے۔ اور اس میں بھی پھر یہ بات ہے کہ اگر غیر مسلم
کی جان مال عزت آبرو کی کسی موقع پر مسلمان حفاظت نہ کر سکیں تو اس سال کا ٹیکس واپس کر دیا جائے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں اسلامی تاریخ میں، جیسے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب روم کے عیسائیوں کے خلاف جنگیں چل رہی تھیں تو جو بارڈر علاقے کے اس غیر مسلم آبادیاں تھیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے عراق کے علاقے میں، یہ بارڈر کا سرحدی علاقہ تھا، یہاں غیر مسلم عیسائی آباد تھے، تو حضرت ابو عبیدہ نے اسلامی فوج کے جو کمانڈر تھے انہیں حکم بھیجا کہ ان سرحدی علاقوں کے جو غیر مسلم عیسائی ہیں اس سال کے ٹیکس انہیں واپس کر دو، اس لیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، شاید ہم ان کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت صحیح طور پہ نہ کر سکیں، اس لیے ہم ان سے ٹیکس لینے کے مجاز نہیں ہیں۔ تو فوج کے کمانڈروں نے ٹیکس جب غیر مسلم عیسائیوں کو واپس کرنا شروع کیے تو انہوں نے کہا کیوں واپس کر رہے ہیں؟ وجہ انہوں نے فرمایا کہ ہم چونکہ حالت جنگ میں ہیں، ہم شاید تمہاری صحیح طور پر حفاظت نہ کر سکیں، اس لیے ہم ٹیکس لینے کے روادار نہیں۔ تو یہ بہت متاثر ہوئے، اور جو اسلامی فوج کی جنگ تھی عیسائیوں کے خلاف تھی، یہ عیسائی پھر اسلامی فوج کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ یہ اسلام کا نظام عادلانہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں اسلام آفاقی مذہب ہے، پوری دنیا کی تمام اقوام کے لیے مذہب ہے، سب کو ایکسیپٹیبل مذہب ہے۔ یہ کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں ساری دنیا کی قوموں کو اپنے اندر سمو لینے کی طاقت اسلام میں موجود ہے۔ فرمایا کہ ثم نبتہل، اپنے آپ سب لے آئیں پھر ہم مبالغہ کریں، فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم کریں اللہ کی لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ لیکن یہ تیار نہ میدان میں آئے اور جزیہ ٹیکس دے کر کے اپنا علاقہ اسلامی حکومت کے تحت کر دیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ البتہ بیان ہے حق، سچ سچ بیان ہے یہ، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، صرف وہی اللہ مشکل کشا سب کا معبود ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے معبود نہیں ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے عظیم الشان رسول ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی البتہ وہ ہیں غلبے والے، حکمتوں والے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں اور حق سے منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں فساد مچانے والوں کو، اللہ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ وآخر دعوانا